جب بھی آپ کو غصہ آئے، ایموشنز بھڑکیں آپ کے، آپ پرووک ہو جائیں، تو کچھ نہ کیجیے، صرف چپ ہو جائیے بس. اس کے بعد نیچر اپنے آپ ہر چیز کو پیسیفائی کر دے گی. چپ ہونا نیچر کو موقع دینا ہے کہ وہ چیزوں کو نارمل بنا دے. دیکھیے، ہر آدمی کے پاس دو فیکلٹیز ہیں. ایک ہے ایموشنس اور ایک ہے ریزن. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب کوئی بات اپنی مرضی کے خلاف ہوتی ہے تو ہمارے ایموشن جاگ پڑتے ہیں، اسی سے بات بگڑتی ہے. اور جب ریزن کو اپلائی کریں تو بات نہیں بگڑے گی. تو بیسٹ فارمولا کیا ہے؟ بولنے سے پہلے سوچیے. آرٹ آف ایموشن مینجمنٹ جانیے. ایموشن مینجمنٹ کیا ہے؟ جب بھی آپ کے جذبات بھڑکیں تو پہلے تو آپ چپ ہو جائیے. چپ ہو جائیے. تھوڑی دیر چپ رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ایموشنس اپنے آپ دب جائیں گے، ریزن اوپر آ جائے گی. اگر ہوتا یہی ہے کہ آدمی پر جب ایموشنس آتے ہیں تو جلدی سے بول پڑتا ہے، وہ اسی سے بات بگڑ جاتی ہے. تو ریزن کو اپلائی نہیں کر پاتا وہ. چپ رہنا بہت ہی بڑی وزڈم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من صمت نجا، جو چپ رہا اس نے نجات پائی. تو جب بھی آپ کو غصہ آئے، ایموشنز بھڑکیں آپ کے، آپ پرووک ہو جائیں، تو کچھ نہ کیجیے، صرف چپ ہو جائیے بس. اس کے بعد نیچر اپنے آپ ہر چیز کو پیسیفائی کر دے گی. چپ ہونا نیچر کو موقع دینا ہے کہ وہ چیزوں کو نارمل بنا دے. یاد رکھیے، چپ ہونا ایک تدبیر ہے. چپ ہو کر آپ نیچر کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ چیزوں کو نارمل بنا دے، پیسیفائی کر دے. تو پروسیس آف نارملائزیشن کے لیے سب سے اچھا ہے چپ ہو جانا. پروسیس آف نارملائزیشن کے لیے سب سے اچھا طریقہ ہے تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو جانا. بس یہی کافی ہے، یہی کافی ہے. اس سے زیادہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. کتنا آسان فارمولہ ہے، کتنا آسان فارمولہ ہے. چپ ہو جائیے اور مسئلہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا. کیونکہ پروسیس آف نارملائزیشن جاری ہو جاتا ہے جب آپ چپ ہو جائیں. کتنی بڑی بات ہے چپ ہونا. چپ ہونا میں سمجھتا ہوں کہ سپر فارمولہ ہے. چپ ہونا جو ہے وہ سپر سولوشن ہے، سپر سولوشن ہے، سپر فارمولہ ہے. یعنی کچھ کیے بغیر ہی مسئلہ حل ہو گیا. آپ نے کچھ کیا بھی نہیں، صرف چپ ہو گئے اور مسئلہ حل ہو گیا. کیونکہ نارمل ہوتے ہی سب بات ختم ہو جاتی ہے. یاد رکھیے، نارمل سے آئی یہ سب باتیں ختم ہو گئی.